بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویور، آج جس چیز پہ ہم بات کریں گے، جس موضوع پہ بات کریں گے، وہ ہے انفلیشن۔ انفلیشن جو ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمیشہ سے دنیا میں رہی ہے۔ جب بھی چیز کی قیمت ایک کانسٹنٹلی بڑھتی ہے، لانگ ٹرم بنیاد پہ بڑھتی ہے، تو وہ افراط زاری ہے، اسے انفلیشن کہتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے کیس میں اس کا صورتحال بڑی مختلف ہے۔ انفلیشن میں ایک دم اضافہ ہوا، اور ایک سال میں اگر دیکھیں تو تقریباً 30% انفلیشن بڑھی ہے۔ اکیلی انفلیشن نہیں بڑھی، انفلیشن کے ساتھ اور چیزیں بھی آئی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ان میں جو ایک خاص طور پہ جو ایک چیز ہے وہ شرنک فلیشن ہے۔ شرنک فلیشن ایک نئی ٹرم یقیناً آپ کے لیے ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے بھائی، یہ کس بلا کا نام ہے؟ یہ اس بلا کا نام ہے جس کے تحت جو آپ کو جو چیز کی قیمت تو پوری دینی پڑتی ہے، لیکن آپ کو کوانٹٹی کم مل رہی ہے، یا اس کا سائز چیز کا کم ہو گیا ہے، یا اس کا معیار کم ہو گیا۔ اور پاکستان کے کیس میں تو اس کا یہ صورتحال ہے کہ صرف معیار اور سائز ہی کم نہیں ہوا، قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ انڈیا میں ایک ایسا ہے جو چاکلیٹ ہے جو کہ 5 روپے کا تھا پہلے، لیکن اس کا سائز اور اس کا وزن زیادہ تھا۔ انہوں نے ابھی بھی 5 روپے کا رکھا ہے، لیکن اس کا سائز کم کر دیا، اس کی تعداد کم کر دی۔ کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا کسٹمر ہے اس کی لائلٹی برقرار رہے۔ لیکن پاکستان کے کیس میں لائلٹی کا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی سوچتا نہیں کہ لائلٹی برقرار رہے یا نہ رہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جو شرنک فلیشن ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے، آپ سمجھیں 18-20 سال پہلے، پاکستان میں ایک اوپن پالیسی آئی تھی موٹر سائیکل کی مینوفیکچرنگ کی۔ چائنیز مینوفیکچرر آئے تو انہوں نے قیمتیں کم رکھی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ موٹر سائیکل کا جو وزن تھا اس میں 2 سے 4 کلو گرام کمی کی گئی۔ لیکن اس میں ایک فائدہ ہوا تھا، قیمت بڑی نہیں تھی، یا قیمت وہی رہی، یا ایون قیمت کم ہوئی۔ اب والی صورتحال بڑی مختلف ہے۔ اب آپ کا ڈٹرجنٹ ہے، چپس ہے، آپ کا لیز کی اگر آپ خریدیں، ٹوتھ پیسٹ خریدیں، کوئی چیز خریدیں، اس میں آپ کو جو قیمت تو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اس کا سائز کم ہوگا، اس کی کوانٹٹی کم ہوئی، معیار پہ کمپرومائز کیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں کوئی آبجیکٹ کرنے والا کوئی نہیں، نہ کوئی انڈیویجول لیول پہ کوئی آبجیکٹ کر رہا ہے، نہ کوئی پاکستان میں کنزیومر ایسوسیشن ہے جو کہے بھئی غلط ہو گیا۔ دنیا میں کنزیومر ایسوسیشن سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے اب حال ہی میں CNBC نے ایک جو سروے کرایا یورپ میں، تو اس میں 64% لوگوں نے شرنک فلیشن پہ اعتراض کیا کہ بھائی ہم قیمت پوری دے رہے ہیں تو ہمیں چیزیں پوری ملنی چاہیے۔ لیکن پاکستان میں تو ایک دفعہ یہ بھی ہوا، ایک صوبے کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ اگر روٹی کی جو قیمت ہے 10 روپے رکھنی ہے تو چاہے اس کے لیے آپ 100 گرام کی بجائے آٹے کا جو وزن ہے روٹی کے لیے وہ 80 گرام کر دو۔ گویا کہ ہم خود انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ شرنک فلیشن آئے۔ یقیناً اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا انڈیویجول لیول پہ۔ حکومت کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، حکومت کرنے کے موڈ میں بھی نہیں ہے۔ صرف ہم اگر اپنا رد عمل دیں، کنزیومر ایسوسیشن رد عمل دیں، تو ان چیزوں پر کافی قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب آپ بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی چیزیں لگیں، اور اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ یہ ولاگ کیسا تھا۔ اس موضوع پر ولاگ تھا جو کہ ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کیا۔ شکریہ، خدا حافظ۔